بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا دعویٰ، کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے جو عمران خان اور طاقتور حلقوں، یا پھر بالخصوص اگر ہم ڈائریکٹلی بات کریں تو عمران خان اور پاکستان کی فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو آمنے سامنے لا کھڑا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، اور جلتی پر تیل کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تختہ الٹنے کی سازش، اور اس سازش میں کون کون سے سابق جرنیل ریڈار پر ہیں، جبکہ سابق کور کمانڈر لاہور سلمان فیاض غنی کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، اور اس وقت موجودہ GHQ میں موجودہ لیڈرشپ کے اندر کون سلمان فیاض غنی کو سپورٹ کر رہا ہے یا کون ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر یہ ایک ملبہ گرایا گیا ہے، اور اس وقت ایک جال بچھایا جا رہا ہے، اور یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جنرل عاصم منیر نے جس دن اپنے عہدے کا حلف اٹھایا، کمان سنبھالی، اس دن سے لے کر آج کے دن تک مارکیٹ میں لاتعداد تھیوریز، لاتعداد نیریٹیوز، لاتعداد بیانیے اور اس طرح کی انسائڈ ڈیٹیلز آن پرپز لیک کی جاتی رہیں۔ ان کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کسی بھی صورت عمران خان اور طاقتور حلقوں کے درمیان تعلقات ٹھیک نہ ہو سکیں۔ ناظرین اکرام، ایک چیز یاد رکھیے گا، میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک حامی صحافی کی بات سن رہا تھا، اور جیسے سچ زبان پر آ ہی جاتا ہے تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارے اکٹھے تھے، اب یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اب یہ سارے کے سارے اکٹھے تو ہوئے، لیکن ان کا دشمن عمران خان نہیں تھا، ان کا دشمن کوئی اور تھا، اور انہوں نے اس دشمن کو کمزور کر لیا اور عمران خان کو بھی کمزور کیا۔ انہوں نے عمران خان اور اپنے اصل دشمن کو لڑوا دیا۔ اب ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس طرف کو بات کر رہے ہیں۔ تو عمران خان اور طاقتور حلقوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ لڑائی کروائی گئی ہے۔ میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غور کریں کہ یہ لڑائی کس کے مفاد میں ہے۔ تو عمران خان اور طاقتور حلقوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ لڑائی کروائی گئی ہے۔ میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ غور کریں کہ یہ لڑائی کس کے مفاد میں ہے۔ اگر سٹیک ہولڈر یہ سمجھ جائیں تو پھر لڑائی ختم ہو جائے۔ جنرل عاصم منیر جب DGISI تھے تو ان کے ہٹائے جانے کے حوالے سے بھی بہت سی تھیوریز اور بہت سی باتیں مارکیٹ میں ہیں۔ پھر جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بن رہے تھے، ان دنوں جنرل فیض حمید اور ان کے گروپ پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نادرا سے ریکارڈ نکلوایا جنرل عاصم منیر کے اہل خانہ کا، پھر اسے FIA کے امیگریشن کے ساتھ میچ کر کے ان کی فیملی کی کچھ ٹریول ہسٹری کو پکڑ کر سعودیہ کو دکھایا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ یہ شیعہ وغیرہ اس طرح کا کوئی الزام تھا، اور یہ ڈاٹس بھی عمران خان کے ساتھ کنیکٹ کیے جاتے ہیں۔ ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ ٹاپ جرنیلوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ملک کی خدمت کر لیں، لیکن اگر کوئی فاؤل پرے کرتا ہے، جیسے آپ جنرل فیض حمید پر الزام لگاتے ہیں، تو اس کی مذمت کریں، لیکن اس کو عمران خان کے ساتھ کنیکٹ کر کے انہیں ملوث کرنا یہ غلط ہے۔ ناظرین اکرام، اب فوج میں 9 مئی کے انتہائی افسوسناک واقعات ہوئے۔ اب اس تناظر میں عمران خان کے پیچھے باؤنس بیک کروانے والے، یعنی عمران خان کے پیچھے وہ لوگ کون ہیں، اس کی بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور کون کون عمران خان کو سپورٹ کرتا رہا، اس حوالے سے بھی دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ ایک صحافی ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اسد طور۔ ان کا کہنا ہے کہ 4 سینئر ریٹائرڈ جرنلز پوری طرح ایکٹیو تھے پورے طرح سے پلاٹ بنانے میں۔ سلمان مسعود جو دا نیشن کے ایڈیٹر ہیں اور نیو یارک نیوز کے ٹائمز کے پاکستان میں کورسپونڈنس ہیں، انہوں نے بھی اس طرز پر اشاروں کنایوں میں ایک ٹویٹ کی تھی جو بعد میں ڈیلیٹ کی۔ اب اس دعوے کو نہ صرف ایک مرتبہ پھر ری سرفس کروایا گیا ہے، بلکہ اس دعوے میں ان 4 جرنیلوں کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ پورے کا پورا کلیم کیا ہے، اس کلیم کے پیچھے عزائم کیا ہیں، وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر کلیم کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے، اور وہ بڑا مقصد ان تمام تر صحافیوں کا جو ہر دوسرے دن دعوے کرتے ہیں انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی واپسی اور چیف آف آرمی سٹاف کا تختہ الٹنا تھا، ان 4 جرنیلوں کا یہ پلان تھا، اور اس میں فارمر کور کمانڈر لاہور فیاض سلمان غنی، ان کے کورٹ مارشل کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ ان پر چارجز کیا ہیں؟
اب ان پر فیصلے کے باوجود کورٹ مارشل کی کارروائی کیوں نہیں چل رہی، ان کی فائل کہاں پھنسی ہے، اس حوالے سے ایک حاضر سروس ٹاپ کے جرنیل پر بھی الزام لگا ہے، اور یہ الزام بھی اسی صحافی کی جانب سے لگایا گیا ہے۔ فوجی جرنیل تنصیبات پر حملے پلانٹڈ تھے، ان کے مطابق یہ ملٹری لیڈرشپ کو پتہ چل چکا ہے، فوج کے اندر سے لوگوں پر ریلائی کیا جا رہا تھا کہ جب اٹیکس ہوں گے تو لوگ اپنے آرمی چیف پر عدم اعتماد ظاہر کریں گے، ایک چین آف ری ایکشن ہوگا اور ایک سیریز چل پڑے گی۔ جنرل عاصم جو اس وقت ملک سے باہر تھے جب یہ واقعات ہوئے، انہیں وہیں رہتے ہوئے یہ کنوے کر دیا جاتا کہ آپ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے اور آپ وہیں رہیں اور پاکستان نہ آئیں، یا پھر یہ کہا جاتا کہ ایک ایکٹنگ چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا ہے، آپ واپس آئیں اور طریقے سے اپنا عہدہ چھوڑیں۔ یہ اس وقت رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر سے لوگوں نے انفارمیشن دی، انہوں نے میپس دیے، انہوں نے لوکیشنز پن پوائنٹ کر کے دیں کہ آپ نے یہاں پہنچنا ہے۔ انہوں نے ان چاروں کے نام بھی دیے ہیں۔ سلمان مسعود نے تو اس خبر کو ڈیلیٹ کر دیا تھا، مگر اب یہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک جنرل فیض حمید تھے اور یہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے گا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ویسے ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لیے حاضر سروس جرنیل ہونا ضروری نہیں ہے، پرائم منسٹر کا اختیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی سویلین یا ریٹائرڈ بندے کو بھی لگا سکتا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے ایک ریٹائرڈ بندے کو لگایا تھا تو اس کی نظیر موجود ہے۔ خیر، جنرل فیض حمید کے علاوہ جنرل احمد شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام یہ آرکیٹیکٹ تھے مشن عمران خان کے، اور یہ عمران خان کو سیو کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ اب اسد طور یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل اظہر عباس کا نام بھی آ رہا ہے، اور وہ بھی امیدوار تھے، ان کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے۔ جب جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے تو دو جرنیلوں نے اپنے عہدے سے الگ ہونا مناسب سمجھا اور ارلی ریٹائرمنٹ لی، ان میں ایک جنرل فیض اور دوسرے جنرل اظہر عباس تھے۔ تو ان کے حوالے سے یہ دعویٰ آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذرائع یوز کیے۔ ظاہر ہے یہ مختلف پوسٹوں پر رہے ہیں تو بہت سی جگہوں پر ان کے جونیئرز بھی تھے، تو سلمان مسعود کے بعد یہ دوسرا کلیم ان صاحب کا آیا ہے۔ اب اس وقت کور کمانڈر لاہور سلمان غنی جو تھے، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان پر چارج شیٹ یہ ہے کہ 9 مئی کو جب موب آ رہا تھا تو انہیں کنوے کیا گیا کہ ایک جتھا آ رہا ہے، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اب سابق کور کمانڈر لاہور پر الزام یہ عائد کیا جا رہا ہے کہ یہ گھر سے آفس بھی نہیں گئے، کمانڈ اینڈ کنٹرول یہ دیکھ نہیں رہے تھے، کیونکہ آفس جاتے تو یہ چیزیں دیکھتے۔ ان کے گھر پر جب موب آیا تو پھر بھی یہ اپنے گھر بیٹھے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور خود ہی انہوں نے سیکیورٹی کے لوگوں کو کہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، انہیں آنے دیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، میں ان سے بات کر لوں گا۔ اور جب موب اندر آیا تو انہوں نے ان کی بات بھی کی اور وہاں جو موجود جتھے تھے انہیں اجازت بھی دی اور یہ اپنے گھر کے پچھلے رستے سے چلے گئے۔ اب ان پر یہ الزام ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جانا ہے، انہوں نے اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کی اور آرڈرز اوبے نہیں کیے، اور یہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں کہ کہیں یہ ملی بھگت سے تو نہیں کیا گیا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل کی کارروائی ان کی رکی ہوئی تھی، فائل پھنسی ہوئی تھی اور پھنسی ہوئی ہے، اور کورٹ مارشل کیو ایم جی کرتے ہیں، یہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں۔ جنرل عاصم منیر بھی اس عہدے پر رہ چکے ہیں، یہ ہوتے ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل۔ اس وقت جنرل محمد علی وہ کیو ایم جی ہیں، تو اسد طور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جنرل محمد علی کا بھی اس میں کوئی کردار ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں پاکستان کی ملٹری کے بارے میں، پاکستان کی ملٹری کے جو حاضر سروس افسران ہیں ان کے بارے میں۔ چلیں ریٹائرڈ لوگوں کے بارے میں تو ان کے جھاکے کھلے ہوئے ہیں، مگر ایسا دعویٰ بڑا الارمنگ ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک پری پلانڈ ہے اور سارا ملبہ عمران خان پر ڈالنے کی کوشش ہے، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ نیریٹو بنا بھی چکے ہیں، اور یہ پورا ٹولہ اس میں ملوث تھا کہ عمران خان جیسے ہی اقتدار میں آئے وہ جنرل عاصم منیر کو سیک کر دیں گے۔ عمران خان نے اس حوالے سے وضاحت بھی دی کہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، تو یہ وہ کمیونیکیشن گیپ ہے جسے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کچھ بتاتی ہے، نون لیگ کچھ کہتی ہے، وزیر اعظم کچھ بتاتا ہے، اور اوپر سے صحافیوں کا ایک پورا ٹولہ ہے
جو نیریٹو بلڈنگ کا کام کرتا ہے کہ کسی بھی صورت تعلقات ٹھیک نہ ہو سکیں۔ تو یہ چارج شیٹ دراصل ان 4 جرنیلوں پر نہیں ہے، یہ چارج شیٹ جنرل سلمان فیاض غنی پر نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ کسی صورت ملک میں حالات ٹھیک نہ ہو سکیں اور تصادم کی راہ ہموار ہو۔ تو یہ چیزیں ملک کے لیے بڑی خطرناک ہیں۔ سارے سٹیک ہولڈرز کو کچھ ریسٹینٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا، کچھ نہ کچھ لچک دکھانی ہوگی تاکہ یہ ملک آگے بڑھ سکے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔